بہت وقتوں پہلے کی بات ہے۔ کسی جنگل میں ایک درخت پر کووں کا ایک جوڑا رہتا تھا۔ انہیں کسی قسم کا غم نہ تھا اور وہ ہنسی خوشی وقت گزارتے اور جنگل کی آزاد فضاؤں میں اڑتے پھرتے تھے۔ ناگہانی طور پر وہ ایک دن ایک مصیبت سے دوچار ہو گئے۔ جس درخت پر ان کا گھونسلہ تھا اسی درخت کی جڑ میں ایک سانپ رہتا تھا۔ وہ بل میں گھسا رہتا، لیکن جب کوے وہاں موجود نہ ہوتے تو وہ پھنکارتا پھرتا۔ ایک دن وہ موقع پا کر درخت پر چڑھ گیا اور لپک کر کووں کے بچے کھا گیا۔ جب کووں کا جوڑا واپس آیا تو گھونسلہ خالی اور بچوں کو غائب پایا۔ وہ سمجھ گئے کہ اسی سانپ کی کارستانی ہے۔ کوی نے کہا، ہم سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم اسی صورت میں محفوظ رہ سکتے ہیں کہ اس درخت کو چھوڑ دیں اور کہیں اور جا بسیرا کریں۔ لیکن کوا نہ مانا۔ اس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ہر صورت سانپ سے اپنے بچوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کوے کی عقل مندی تو مشہور ہے ہی۔ اسے ایک ترکیب سوجھی۔ وہ اڑا اور شاہی محل کی منڈیر پر آ بیٹھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایک کھونٹی پر موتیوں کا ہار لٹکا ہوا تھا۔ اس نے ہار پنجوں میں دبایا اور محل کی منڈیر پر آ بیٹھا تاکہ محل والے آگاہ ہو جائیں۔ ادھر کوے نے شور مچایا اور آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پیادوں نے سارا ماجرا دیکھ لیا۔ وہ کوے کے پیچھے دوڑے۔ کوا اڑ کر اپنے درخت پر جا بیٹھا۔ اس نے دیکھا سانپ مستی میں جھوم رہا تھا۔ کوے کو دیکھ کر پھنکارنے لگا۔ کوے نے بڑی صفائی اور ہنرمندی سے ہار سانپ کے پھن میں ڈال دیا۔ سانپ باغ باغ ہو گیا۔ وہ ہار پہن کر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہی ہار اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اتنے میں پیادے بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر سانپ فوراً بل میں گھس گیا، لیکن پیادوں نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے کھدالوں کے ذریعے سانپ کا بل کھود ڈالا اور بالآخر سانپ ان کے قابو میں آ گیا۔ انہوں نے اسے مار ڈالا اور ہار لے کر واپس محل کو چل دیے اور اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح عقل مندی اور چالاکی کوے نے سانپ سے اپنے بچوں کا انتقام لے لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے، نہ ہی کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔